دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ اب اس کے بعد میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ علاقے کے معروف عالم دین حضرت مولانا مفتی محمد اشفاق صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، قاضی شریعت دارالقضاء آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ضلع اکولہ کو دعوت دیتا ہوں حضرت تشریف لائیں اور مختصر وقت میں اپنی جامع بات رکھیں۔ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ صدر محترم، حضرات علماء کرام اور حاضرین مجلس، میرے خیال سے وقت اتنا ہو چکا ہے کہ اب ہم سب کو ہمارے صدر محترم حضرت مولانا مفتی محمد اسماعیل صاحب کو اور مولانا برہان الدین صاحب کو سننا چاہیے، لیکن حکم ہوا ہے، قید بھی لگا دی گئی ہے کہ انتہائی مختصر 2-3 گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا مقصود ہے۔ خوشی کا موقع ہے، جامع العلوم بالاپور کا یہ عظیم الشان اجلاس عام ہو رہا ہے، ماشاءاللہ۔ بار بار ہم یہ سنتے ہیں کہ مدارس دین کے قلعے ہیں، ان مدارس ہی کی مرہون منت ہے اس ملک میں یہ کچھ دین کی جو باد بہاری نظر آ رہی ہے۔ علامہ اقبال، جن کو شاعر مشرق کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک مرتبہ کہنے لگے کہ خدارا ان مدارس کو اپنی حالت پر رہنے دو، جانتے ہو اگر انہوں نے اپنا کام کرنا بند کر دیا تو کیا ہوگا؟ جو ہوگا میں اسپین میں دیکھ آیا ہوں، مسلمانوں کی 800 سالہ تاریخ، 800 سالہ حکومت کے باوجود جب وہاں سے اسلام کو دیس نکالا دیا گیا تو جامع قرطبہ اور الحمرہ کے کھنڈرات کے علاوہ مسلمانوں کو کوئی نام و نشان موجود نہیں تھی۔ اللہ کا فضل ہے کہ یہ مدارس اس پورے ملک میں اپنی روشن تاریخ کے تئیں جانے جاتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ادھر کورونا کے بعد سے جو حالات ہیں، طلبہ کا مدارس میں آنا کم ہو گیا ہے۔ یہ جو یہاں پر آپ حضرات تشریف فرما ہے، عوام یہاں پر بیٹھی ہے، میری ان سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو یا بچوں میں سے کم از کم 1-8 بچے کو مدرسے میں ضرور داخل کروائیں۔ اس ملک میں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ شریعت کا تحفظ ہو، دفاع ہو، ہماری اپنی شناخت باقی رہے، ہم اپنی اسلامک آئیڈنٹی کے ساتھ اس ملک میں زندہ رہیں، اس کے لیے علماء کی کھیپ نکلتی رہنا ان مدارس سے نہایت ضروری۔ دوسری ایک گزارش جو طلبہ مدارس کے یہاں بیٹھے ہیں اور عوام سے، ان سے یہ کرنا ہے کہ ابھی آپ نے انگریزی زبان میں ایک تقریر سنی ہے اور یہاں پر محترم ناظم صاحب نے یہ بھی بتایا کہ انگریزی زبان کے ڈپلومہ کا ایک شعبہ یہاں پر چلتا ہے، بہت خوشی کی بات ہے۔ زبانیں یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، وَمِنْ آیَاتِهِ اختلاف السنتکم والوانکم، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے زبان اور رنگوں کا اختلاف بھی ہے۔ علماء نے کبھی بھی انگریزی زبان کی مخالفت نہیں کی۔ انگریز جب اس ملک میں آئے اور آنے کے بعد انہوں نے اپنی تہذیب، اپنا تمدن، اپنا کلچر جب اس ملک پر تھوپنا چاہا تو علماء نے اس تہذیب و تمدن، اس کلچر اور ان کی مغربی روایات کی مخالفت کی، زبان کی مخالفت نہیں کی۔ اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج الحمدللہ مدارس کے طلبہ، بڑے مدارس کے فارغ علماء کرام جب یہ 2 سالہ ڈپلومہ کا کر لیتے ہیں، میں ابھی مولانا برہان الدین صاحب کا ایک صاحب سے تعارف کرا رہا تھا تو میں نے کہا کہ جب یہ انگریزی کا ڈپلومہ یہاں سے مکمل کر کے جاتے ہیں تو انگریزوں سے اچھی انگریزی بولتے ہیں۔ ان مولانا نے جو اپنی تقریر میں انگریزی میں کہا وہ یہ کہ مختلف زبانوں کا اور بطور خاص انگریزی زبان کا
اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ تو زبانوں کے سیکھنے پر ہم لوگوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور ویسے بھی جو ہمارے موٹیویشنل اسپیکرز ہوتے ہیں، مولانا برہان الدین صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے، کامیاب انسان کے لیے ملٹی لنگول ہونا بہت ضروری ہے، یعنی کثیر لسانی، اس کو کئی زبانیں آنی چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے جو گزارش مجھے آپ سے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ تہذیب تمدن اچھی زبانوں کے ذریعے ہی باقی رہتا ہے۔ اس وقت ہم علاقہ برار اور ودربھ کے رہنے والے لوگ، چونکہ ہم بولتے تو اردو ہیں لیکن اپنا مقامی لب و لہجہ جس طرح استعمال کرتے ہیں، چونکہ کئی اسکولوں سے میں وابستہ ہوں، ہم طلبہ کی تربیت کرتے ہیں لیکن اثرات نظر نہیں آتے۔ طلبہ کے درمیان نوجوانوں میں جس طریقے سے باہم تو تڑاق کی گفتگو ہے، گالی گلوج ہے، ایک دوسرے کو نہایت غیر مہذب انداز میں مخاطب کرنا ہے، ہم کو زبانوں کے سیکھنے سے پہلے اپنی مادری زبان کے صحیح استعمال پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اچھی زبان سکھائیے۔ تربیت کا پہلا زینہ یہ زبان ہے۔ عربی میں کہتے ہیں تکلم تعرف، بات کرو تاکہ پہچانے جاؤ۔ تا مرد سخن نہ گفت باشد، عیب و ہنرش نہ ہفت باشد۔ جبہ قبہ پہنا کر بیٹھا دیا، پتہ ہی نہیں اندر کیا ہے، زبان کھولی پتہ چلا کہ اندر کیا ہے۔ کلیم ماجد اردو کے مشہور شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بات گرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، بات گرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، بات کہنے کا سلیقہ چاہیے۔ گفتگو کا سلیقہ نہایت ضروری ہے۔ غالب کو بڑی شکایت ہو گئی تھی، تو غالب نے کہا تھا کہ ہر بات میں کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، ہر بات میں کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ تو میں جہاں جاتا ہوں اپنی بہت ساری گزارشات میں ایک گزارش ضرور رکھتا ہوں کہ زبان و بیان کا صحیح استعمال اس نسل نو کو سکھائیے۔ یہ ہماری جو نسل ہے یہ سوشل میڈیائی نسل ہو گئی ہے۔ یہاں پر وہ لوگوں کو اب عزت مل رہی ہے جو حفوات بکتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں کہ اس کو زبان سے نکالنا بھی گوارا نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کو اب لائکس مل رہے ہیں اور ان کی فالوئنگ بڑھ رہی ہے اور عزت کی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے۔ ایسے زبان کے پرآشوب ماحول میں اپنے بچوں کو کئی زبانیں سکھائیے ضرور، اس کے ساتھ اپنی زبان کا صحیح استعمال سکھائیے۔ بچے اگر ہماری صحیح زبان استعمال کرنا شروع کر دیں گے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ایک اچھی نسل پروان چڑھے گی۔ میں نے آپ کا وقت لیا، سما خراشی کی معذرت خواہ ہوں۔ ہم سب انشاءاللہ ہمارے اکابرین کے بیانات سنیں گے۔ اللہ اس اجلاس سے ہم کو خوب نفع عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔